سر میرا نام محمد شعیب ہے. محمد شعیب کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ سر یو پی سے کر رہا ہوں میں، یو پی مظفر نگر. جی سر حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی سر میرا سوال تھا ایک بخاری کی حدیث میں نے پچھلے سیشن میں بھی اس حدیث کے متعلق کال کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ کال کٹ گیا تھا تو میرا سوال پورا نہیں ہو پایا تھا. سر میرا سوال یہ ہے، ایک حدیث ہے بخاری میں کہ نبی حوض پر موجود ہوں گے اور ان کے سامنے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. میں نے یہی حدیث ایک دیوبندی مفتی کے سامنے رکھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے دو رد ہیں. پہلا رد یہ ہے کہ یہاں صحابہ سے مراد امتی ہیں. اگر یہاں پر امتی مراد ہے تو سیرے سے صحابہ کو سر ڈیفینڈ کر لیا جاتا ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ مان بھی لیا جائے کہ اگر یہاں اصحاب ہیں تو یہاں پر اس حدیث میں اسیحابی یوز ہوا ہے. علماء جواب دیتے ہیں اسیحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کم تر، کمزور، جن کا ایمان، جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن ان کا اسلام تو لے آئے تھے لیکن ان کا ایمان پکا نہیں تھا. تو سر میں چاہتا ہوں اس حدیث میں پوری تشریح کی جائے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں پر یہ صحابہ، یہاں پر یہ جو مراد ہے یہ صحابہ سے ہی ہے. بس میرا سوال یہ تھا سر. اوکے سر، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، بہت مہربانی. جی اوکے سر. اوکے دیکھیے اسیحاب جو ہے نا، اس کے کچھ حدیث میں لفظ اسیحاب ہے. اسیحاب تصغیر ہے اصحاب کی. تصغیر اردو زبان میں تصغیر نہیں ہوتی. اردو زبان میں تصغیر کا لفظ نہیں ہے تصغیر کے لیے. مثلا آپ کا بیٹا ہے نا، عربی زبان میں کہتے ہیں ابنی، اگر اس کو تصغیر کا کہتے ہیں بنیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کئی جگہ بنیا آیا ہے، لقمان علیہ السلام نے وغیرہ نے، احادیث میں بنیا ہے. تو بنیا ہوتا ہے تصغیر، یعنی کسی کو چھوٹا. اب یہ کسی کو چھوٹا جو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ، بعض جگہ پہ ہوتا ہے پیار کے لیے. مثلا آپ کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے بنیا، یہ میرا ننا بیٹا ہے، یعنی آپ اپنے پیار ظاہر کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں میرا ننا بیٹا. ٹھیک ہے نا؟ ایک مثلا ایک مکان ہے، اس کو آپ، ایک گھر ہے، بویت کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا گھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ رجل ہے، اس کو رجیل کہیں گے. ایک مرد ہے، چھوٹا مرد، تو اس کو تحقیر کے لیے، اس کو چھوٹا دکھائیں گے تحقیر کے لیے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے میرے محترم ناظرین عربی زبان میں کہ تصغیر بدوؤں کے لیے، اعراب کے لیے لفظ تصغیر استعمال کیا جائے. یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے. جس عالم نے آپ کو یہ بتایا بالکل بکواس ہے، یہ غلط ہے کہ آپ اعراب کے لیے، جو غیر شہری عرب ہیں، وہ جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، گاؤں تو نہیں ہوتے تھے، قریے تو عرب میں اتنے نہیں ہوتے تھے. وہاں پہ کیا ہوتے تھے؟ مثلا صحرا میں جو عرب رہتے ہیں، تو یا جن کی ایمان کم ہے، تو ان کے لیے کیا استعمال کیا جائے؟ تصغیر کا لفظ استعمال کیا جائے. اس کا ہمیں نمونہ دکھاؤ عرب زبان میں، عرب کلچر میں. ایک کوئی نہیں ہے اس کا نمونہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ اسیحابی، لفظ اسیحاب یہاں پہ آیا ہے کہ یہ صحابہ لائے جائیں گے حوض کوثر پر، اور وہاں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نیت سے کہتے ہیں اصحابی یا اسیحابی؟ اس نیت سے کہ ان کی شفاعت کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے، ان کو جہنم کی طرف نہ لے کے لیا جائے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اسیحابی، یہ تو میرے بہت ہی قریبی پیارے، ٹھیک ہے نا، صحابی ہیں، یعنی میں ان کو دور عرصے سے جانتا ہوں. تو یہ لفظ اسیحاب یہاں پہ جو آیا ہے، یار یہ اس لیے نہیں آیا، یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ تحقیر کا جو صیغہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو گاؤں کے ہوتے ہیں، جن کے ایمان کم، ان کے لیے استعمال ہو. بالکل یہ نہیں ہے. اچھا، تو میں ان کے لیے آپ کی خدمت میں اس بات کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 818 میں حدیث ہے وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. معاف کیجیے گا، یہ جو ہے اس باب میں حدیث نمبر ہے، حدیث کون سی ہے؟ 4000 ہے،
625 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتِ الشِّمَالِ، میرے امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے، میرے امت کے کچھ لوگ، ٹھیک ہے نا، میرے امت کے کچھ لوگ. آپ کہہ دیں یہ امتی ہیں، بھائی امت کے لوگ ہیں، صحابہ نہیں ہیں. اچھا صحابہ نہیں ہیں، لیکن یہ صحابہ ہیں. فَأَقُولُ یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. اصحاب تحقیر کے لیے ہوتا ہے. تحقیر کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے. ایک مرد ہے نا، آدمی ہے، آپ مثلا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، اس میں سخاوت جود نہیں ہے، تو اس کی توہین کرے کہتے ہیں رجیل، یہ تو چھوٹا سا مرد ہے، پورا مرد نہیں ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یا پیار کے لیے ہوتا ہے، پیار کے لیے بنیا میرے بیٹے. تو یہاں پر یا تو تحقیر کے لیے ہے، یا کس کے لیے ہے، یا تو محبت کے لیے، محبت کے لیے کہ بھائی میں ان کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے قریبی ساتھی ہیں. اچھا تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تحبیب کے لیے. تحبیب کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی لیے لفظ تصغیر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ٹھیک ہے نا، بدعتیں داخل کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ کم ایمان تھے، جو صحابہ بدو عرب وغیرہ تھے، پہلی بات ہے کہ جماعت عمریہ سب صحابہ کو کہتے ہیں، سب صحابہ عدول ہیں، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، سب صحابہ جنتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہے کہ جو صحرائی صحابہ تھے، گاؤں والے صحابہ تھے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ نہیں کہتے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ موقف کہ صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو گاؤں والے ہیں، یہ بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب صحابے پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ گاؤں والوں پہ دلالت نہیں کرتی. قریبی صحابہ یا تحقیر کے لیے، تحقیر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس میں، تحبیب ظاہر ہوتا ہے. اچھا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں انہوں نے کیا بدعتیں داخل کی ہیں. جو کم ایمان والے صحابت ہیں وہ تو کبھی اس پوزیشن میں بنے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، جو گاؤں والے صحابت ہیں، جو وحشی ٹائپ کے، مثلا عرب کے بدو ٹائپ کہتے ہیں نا، جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ہے، جنگلی ٹائپ، صحرائی ٹائپ کے صحابہ، وہ تو کبھی لیڈرشپ کے پوزیشن میں آئے ہی نہیں تاکہ وہ دین میں بدعت داخل کریں. دین میں کس نے بدعت داخل کیا؟ دین میں وہی بدعت داخل کر سکتا ہے جو دین کی لیڈرشپ، اس کے لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ اس کی تائید کریں. ٹھیک ہے نا، تو واضح ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو لیڈرشپ کے مقام پہ پہنچے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. واضح الفاظ ہے. اللہ ان سے مجھ سے فرماتا ہے ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ ان سے الگ ہو گئے ہیں یہ مرتد رہے ہیں. ان کی ارتداد کیا ہے؟ ارتداد یہی ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. جو لوگ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الگ ہو گئے تو صحابہ سے الگ ہو گیا. امتی جو غیر صحابت ہے وہ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں تاکہ ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کی روایت تو بہت زیادہ، میں ایک اور روایت آپ کو مسلم سے دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 1424 میں. ملاحظہ فرمائیے، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر لیردن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی، میرے پاس میرے حوض پہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ساتھ رہ چکے ہیں، میری مصاحبت کر چکے ہیں. تو یہ تو واضح بات ہے کہ امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی جو غیر صحابی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی رہا ہے وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح الفاظ ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھ سے دور کیے جاتے ہیں، اور میں کہوں گا یا رب اصحابی فلیقالن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، کیا نئی چیزیں دین میں انہوں نے داخل کیا. ٹھیک ہے نا. تو واضح ہے.